بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ جو ہر طرف نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہے، وہ انکار حدیث یا منکرین تکفیر کا ہے۔ حتیٰ کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے بھی کہہ دیا بھائی کسی کو یہ حدیث کا معاملہ جو ہے نا یہ یعنی کوئی ضروری نہیں اس انداز سے۔ تو اس کا آغاز کیسے ہوا اور کون اس کے بڑے سرغیل تھے اس فتنے کے، یہ سنیے ڈاکٹر اسرار کی زبان سے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اس کے اوپر کچھ تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز، علم کا۔ اس میں جو آغاز ہوا سو سید احمد خان سر خیل، اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے وہ اس کا شکار ہوئے۔ مولانا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالہ یہ چکوال کے قریب ہے، وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث، وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے، پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے پر۔ اسی طرح مولانا اسلم جیراج پوری یو پی کے، انہوں نے اس فتنے کو بھڑکایا، وہ بھی اہل حدیث سے مستقل۔ اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی، نیاز فتح پوری، بہت عمدہ مضمون نگار، انشا پرداس۔ غلام جیلانی برق، اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام احمد پرویز۔ اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا، دلکش تھا، تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا، دلکش تھا۔ اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ عام آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا، اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے؟ تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل ہے۔ دیکھیے یہ دو غلام احمد پنجاب نے پیدا کیے۔ غلام احمد قادیانی، اس نے ختم نبوت کی مہر پھوڑ دی، اجرائے وحی، اجرائے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور غلام احمد پرویز، اس نے دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زخم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا۔ یہ فتنہ جو ہے پرویزیت، یہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی دیکھیے یہ ڈاکٹر اسرار نے بات بڑی زبردست کہی کہ فتنہ وہی شخص پھیلا سکتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہو، یعنی لکھنے کی صلاحیت ہو، بولنے کی صلاحیت ہو۔ تو ایک عام آدمی کیسے فتنہ پھیلائے گا؟ تو یہ جتنے علماء اور مشائخ اور مولوی اور پیر گزرے ہیں، جو فتنے انہوں نے صوفیوں نے پھیلائے اور پھر ان مولویوں نے پھیلائے، قبر پرستی کا یہ دین ہر طرف پھیلایا۔ خود ڈاکٹر اسرار یہ چونکہ باصلاحیت آدمی تھے، انہوں نے بھی یہ صوفیت کا ہمیشہ دفاع کیا، وحدت الوجود کے مشرکانہ عقیدوں کا دفاع کیا، اور مودودی صاحب نے بھی کتنے اچھے لکھاری تھے، مقرر بھی تھے۔ حتیٰ کہ تفہیم القرآن کے اندر بھی انہوں نے یہ چیز لکھ دی کہ اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ تو اس طرح انہوں نے بھی راستہ کھول دیا۔ اور ابھی یہ اور بھی لوگوں کا کچھ نام لے رہے تھے کیونکہ یہ کلپ لمبا ہو جاتا، کیونکہ اس کے بعد غامدی فتنہ، یہ بھی وہی انکار حدیث والا انداز ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے اس پرویز کی طرح۔ اور پھر یہ آگے ہمارے جو نوجوان نسل کے یہ لوگ آئے تھے آگے دین میں، انہوں نے بھی اسی منکرین تکفیر والا انداز اختیار کیا۔ ڈاکٹر رفعت نواب، ذی شان وہ راولپنڈی والے، اور ابھی اس کے اندر اور لوگ یہ شامل ہو گئے ہیں، زرار بٹ اور مشتاق علی سوجل والے۔ تو یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اصل میں جب ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے تو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے یہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں اور دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب اور اس کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر بیان کی ہے، بہترین تفسیر ہے۔ عقیدے کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ایمان عقیدہ بنانے کے لیے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی
صحابہ کے انداز، جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی کو صحابہ نے اپنایا، اور حدیثوں کے اندر جس طرح بات آ گئی، اور ہر حدیث کو قرآن کے مطابق سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی نہیں سمجھ میں آتی ہے بالکل تو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ جس طرح قرآنی آیات میں کچھ متشابہات ہیں، اسی طرح حدیث کے اندر بھی ہیں، اور کوئی حدیث بخاری کی ایسی نہیں ہے جو قرآن کے تابع نہ کی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان کو درست کرنے، اور ان سارے طاغوتوں سے اور اس فتنہ پرور لوگوں سے، کہ خاص کر منکرین حدیث اور منکرین تکفیر، کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، وہ دین اسلام کا آغاز ہی تکفیر سے ہوتا ہے۔ لا پہلے ہے کہ ایمان لانا چاہتے ہو، توحید بیان کرنا چاہتے ہو، توحید کو ماننا چاہتے ہو، پہلے لات منات و بل کے اوپر تمہیں انکار کرنا پڑے گا، ان کی داتائی، ان کی دستگیری، ان کی مشکل کشائی، ان کی حاجت روائی کا رد کرنا پڑے گا، اور نام لے کے ان تواغیت کو ان کا جو پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا، اور انہوں نے کفر و شرک جو پھیلایا ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، آج عوام ہے ان کی باتیں مانتی ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ اگر قرآن پیش کیا جائے تو کہتے ہیں ہمارے حضرت اتنی یہ باتیں نہیں جانتے تھے، تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، چونکہ اسی سنت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، اور پھر ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ بتایا گیا کہ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ سنو مشرکو کافرو، تم اور تمہارے بڑے سارے جو اس کفر و شرک کے راستے پر چلے ہیں گمراہی کے اندر تھے، کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث جو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم بالکل ہر طرح کے شرک سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، واسطے وسیلے کے شرک سے، پکار کے شرک سے، نظر و نیاز یہ 11ویں اور 12ویں اور محرم کے کنڈے، اور پتہ نہیں 27 رجب کے کنڈے، اور محرم کی سبیلیں، اور رکوع اور سجدے مزاروں کے اور نبیوں کے اور ولیوں کے، ہم بالکل اس سے بیزار ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔